هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ایک مرتبہ میں یہ برابر کیا ہے، یہ چھوٹا سا ملک ہے ہندوستان کے برابر میں، نیپال، ایک رات کے لیے یا 2 رات کے لیے میں اکیلا تھا، بنگلہ دیش سے دہلی مجھے جانا تھا، 1-2 دن کے لیے میں نیپال میں رکا، اکیلا تھا۔ تو خیر میں نے جانے سے پہلے پوچھ لیا تو بھائی ڈھاکہ میں کہ وہاں مسلمانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور مسجد ہوتی ہے نہیں، تو انہوں نے میرے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ ہم نے ہوٹل بھی ایسی جگہ لیا کہ وہاں سے مسجد غالباً قریب تھی۔ اب میں جب نکلا تو مسجد کو بھی تلاش کرنی، مسجد بھی تلاش کرنی تھی اور ہوٹل بھی تلاش کرنا تھا، کہیں حلال کھانا ملے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس سے پوچھیں۔ تو میں نے چلتے چلتے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، شاید جنا کیپ تھی۔ میں نے اس کو السلام علیکم کہا، بس وہ تو دروازے کھل گئے محبت کے۔ وہ بہت تیزی سے جا رہے تھے، وہ لوٹ کے آئے، مسافہ کیا اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے، کراچی سے، پاکستان۔ میں بھی پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ اور خیریت سے ہیں؟ آپ کب آئے؟ میں نے بتایا کوئی خدمت، میں نے کہا بس اتنا ہے کہ ہمیں ہوٹل بتا دیجئے اور مسجد بتا دیجئے۔ کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ہمیں بتا دی کہ نہیں میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اب سارے آسان ہو گئی۔ ایک مرتبہ انگلینڈ سے، لندن سے ہم بائی ٹرین پیرس گئے۔ برفباری لندن میں بھی ہو رہی تھی، پیرس میں بھی ہو رہی تھی، اور وہ نئی لائن اسی زمانے میں نئی شروع ہوئی تھی، زیر سمندر کے زمین نیچے سے چلتی ہے ریل۔ 3 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو خیر وہ جو ہمارے انہوں نے ہمیں چلنا، وہاں کے انتظامیہ نے ریلوے اسٹیشن کی ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کو وہاں کسی لوڈر کی ضرورت ہوگی؟ ہم نے کہا کہ ضرورت ہوگی۔ کہا کہ ہم فیکس کے ذریعے سے لوڈر کو اطلاع کر دیتے، وہ آپ کو سامان اتروا دے گا گاڑی سے۔ چنانچہ جیسے ہم نے اپنا دروازہ کھولا تو سامنے ایک ٹرالی لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا ایک آدمی، اور اس نے کہا مسٹر عثمانی؟ میں نے کہا ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں فیکس تھا، اور وہ سامان اس نے اتارا اور اس میں لے گیا۔ تو جب وہ سامان لے کر چل رہا تھا ادھر باہر جانے کے لیے، تو مجھ سے کہتا السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آر یو مسلم؟ کہ ہاں میں پرتگیز کا ہوں، مسلمان ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ایسے مواقع میں جب السلام علیکم کا کلمہ سننے میں آتا ہے اس سے کیسی راحت ملتی ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم تو دی ہے، لیکن اس کے راستے بھی بتلائے، اور نا اتفاقی کو حرام قرار دیا۔ بدترین حراموں میں سے ایک حرام یہ ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، اور آپس میں محبت قائم کرنا دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا